بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے اللہ سے بات کرنے کو تڑپتا ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تہجد اللہ سے بات ہو جائے تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ تہجد میں جس نے اللہ کو پا لیا اس نے گویا دنیا جہاں کا سکون پا لیا۔ تہجد وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا۔ تہجد وقت ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ تہجد کا سجدہ ہو اللہ نہ ملے ایسا ممکن ہی نہیں۔ تہجد ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اللہ سے اپنی ہر بات منوال ہی لیتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کا مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے رب ضرور مل جائے گا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی قطع نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، تہجد میں اگر آپ رب سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری پہر تہائی حصے رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ تہجد میں بہت سکون ہے۔ جب اختیار میں میرے تہجد کا سجدہ ہے تو میں کیوں مانگوں پھر اس دنیا سے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس سے اللہ سے طویل گفتگو ہو جاتی ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جائیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی رہتی ہیں۔ دعاؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی دھڑک کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی تمام پریشانیاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ جواب میں اپنی رحمتیں جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس سے مانگتے رہو، ایک دن یا وہ تمہیں عطا کرنے کے بعد پرسکون کر دے گا ورنہ اس احساس سے بے نیاز کر کے مالا مال کر دے گا۔ بس یقین رکھو اس پر، اس کی ذات پر۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب کو سامنے ہی نظر آتی ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے۔ اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں تاخیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتا ہے۔ دعا سے کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ خوبصورت زندگی کا راز دعا کی جائے، دعا دی جائے، دعا لی جائے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔
مجھے اپنے اللہ سے مانگی ہوئی ہر دعا کی قبولیت پر یقین ہے، کیونکہ اللہ کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے جانے والی دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور میرا اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ مایوس تو تم خود کرتے ہو اپنے آپ کو، جب ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا شاید قسمت میں نہیں ہیں۔ مگر ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کی دعا اتنی جلدی قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اور بے شک اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ بے حد محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا میں انتہائی عاجزی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اگر فوراً قبول نہ ہو دعا، یا کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو نماز اور دعا سے ہوتا ہے۔ اللہ جب توفیق کی دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھتے ہیں تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، دعا مانگتے رہو، اور اپنی مانگی جانے والی دعاؤں پر یقین رکھو، توکل کرو اللہ پر۔ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، بس اپنے بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ تو تھوڑا صبر سے کام لیا جائے، دعا مانگی جائے لیکن صبر بھی کیا جائے۔ بے شک اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔